رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی اور چہرہ انور پر گھبراہٹ کے آثار تھے، خوف اور ڈر کے آثار تھے۔ اما زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آقا خیریت تو ہے، کوئی تکلیف ہے کہ اچانک سے اٹھ گئے اور خوف کو محسوس کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تم دیکھ رہے ہو؟ تو اما زینب نے فرمایا کہ نہیں آقا، میں تو وہ چیز نہیں دیکھ رہی، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک بہت بڑے فتنے کو دیکھ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں اما زینب فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا آقا کوئی ایسا فتنہ کہ جس سے آپ بھی ڈر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی ڈر رہا ہوں، اگرچہ میں اس میں مبتلا نہیں کیا جاؤں گا، لیکن اس کی خشیت اور اس فتنے کا اثر اتنا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی حفاظت براہ راست اللہ فرماتے ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے باقی انسانوں کی حفاظت کے ذریعے ہوتی ہے، فرشتوں کے ذریعے حدیث میں آتا ہے ہر جوڑ پہ فرشتہ بیٹھا ہے انسان کی حفاظت کے لیے، 360 جوڑ 360 فرشتے حفاظت کے لیے بیٹھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی کو حفاظت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں بھی ڈر رہا ہوں کہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ تو اماں نے فرمایا کہ وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دجال کا فتنہ دیکھ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آقا کیا وہ آنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آئندہ سال میں آ جائے، یا آئندہ مہینے میں آ جائے، یا آئندہ ہفتے میں آ جائے۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ اتنا سخت فتنہ ہوگا۔ پھر اماں زینب فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ آقا اس سے بچا کیسے جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ہر جمعہ کو سورۃ کہف پڑھے گا وہ اس فتنے سے بچ جائے گا۔ اماں زینب فرماتی ہیں میں نے پوچھا آقا وہ فتنہ کتنا بھی بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ لوگ اس کے پاس جائیں گے اور اپنا ایمان اس کو دے کر جہنم خرید کر واپس آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہماری ماں اماں زینب فرماتی ہیں میں نے کہا آقا کیا وہ اتنی طاقت رکھے گا کہ بڑے ایمان والوں کو بھی گمراہ کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ اتنی طاقت رکھے گا کہ اپنے ایک ہاتھ میں مصنوعی جنت بنا کے پھرے گا اور دوسرے ہاتھ میں جہنم کو لے کر پھرے گا۔ فرمایا کہ جو بظاہر اس کو مانے گا اس کو وہ جنت کے اندر بھیج دے گا اور حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جو اس کا انکار کرے گا بظاہر اس کو جہنم میں بھیج دے گا، حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اور فرمایا اور اس کو کیا اختیار دیا جائیں گے؟ آقا نے فرمایا کہ وہ کسی ایسی قوم پر گزرے گا کہ جو قوم اس کا انکار کرے گی، پھر وہ اس کے لیے اشارہ کرے گا تو اس کے کھانے کے برتن، کھانے پینے کی اشیاء، حتیٰ کہ گھر کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ اس کا گزر کوئی ایسی قوم سے ہوگا کہ جو یہ کہیں گے کہ اگر تو ہمارے آباء و اجداد کو دوبارہ زندہ کر دے تو ہم تجھے خدا مان لیں گے۔ پھر اس کو اللہ اتنی طاقت دیں گے کہ وہ کہے گا کہ تمہارے دادے کو زندہ کروں یا پردادے کو؟ وہ کہیں گے پردادے کو کر دے، تو وہ جھٹ سے پردادے کو کھڑا کر دے گا اور پردادا سامنے آ کے کہے گا کہ بیٹا یہ خدا ہے جلدی سے سجدہ کر دے۔ کہا اتنا وہ فتنہ ہوگا کہ میں اپنی امت میں اس فتنے سے بڑا گھبرا رہا ہوں، بڑا ڈر رہا ہوں۔ اور پوچھا کہ آقا وہ کتنا کوئی عرصہ رہے گا؟ فرمایا 40 دنوں تک اس کا قیام دنیا میں ہوگا، وہ سوائے مکے اور مدینے کے پوری دنیا کا چکر لگا لے گا اور اس کی خبر یوں ہوگی۔ فرمایا وہ ملک شام کے کسی علاقے سے نکلے گا اور بس یوں ہوگا کہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہودیوں کی 70,000 کی جماعت اس
کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ اس کے معین اور مددگار بن جائیں گے۔ اکیلا دجال نہیں ہوگا، اس کے چیلے 70,000 صرف وہ ہوں گے جو یہودی ہوں گے، اور جو اس کے ساتھ بنتا جائے گا، جڑتا جائے گا، ملتا جائے گا اور اس کا معامل بنتا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کے ماننے والے مخلص بندے ہوں گے وہ پھر شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور فرمائیں گے کہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد پہ نہیں نکلتے؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ آپ ہماری رہنمائی کریں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ملک شام اور مکے اور مدینے کے درمیان کسی جگہ پہ ختم کریں گے، وہاں پہ یہ فتنہ جا کے ختم ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، میں نے خلاصہ عرض کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں زندہ رہیں گے، شادی فرمائیں گے، 2 بچے پیدا ہوں گے، پھر ان کی وفات ہوگی، طبی وفات ہوگی۔ پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ بچی ہوئی ہے، وہاں پہ دفن کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ بے دینی شروع ہوگی، اور فرمایا کہ اتنا بے دینی ہو جائے گی کہ لوگ آپس میں کہیں گے کہ یار تمہیں پتہ ہے ہمارے آباء و اجداد نہ اس طرح کا کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحابہ نے پوچھا آقا کیا وہ خود کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا نہیں، وہ خود نہیں پڑھیں گے، وہ بتائیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی اس طرح کا کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ بھی اس طرح کہتے تھے کہ کوئی قرآن ہوتا تھا، کوئی قرآن ہوتا تھا، اور لوگ کہیں گے کہ ذرا جاؤ دیکھو مسجد میں وہ قرآن موجود ہے۔ اور جب لوگ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجدوں میں آئیں گے، قرآن اٹھائیں گے، تو فرمایا قرآن کے صفحے تو موجود ہوں گے، قرآن کے لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میرا گزر ہوا اس جگہ سے جس جگہ پہ یاجوج ماجوج کی بستی تھی، میں نے دیکھا کہ ان کی دیوار اتنا کم رہ گئی ہے کہ ادھر والا بندہ ادھر والے بندے کی آواز سن سکتا ہے، یعنی اتنا کم دیوار رہ گئی ہے۔ اور جب یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا تو اتنا فساد پھیلائے گا کہ لوگ اس سے پناہ چاہیں گے، پھر وقت کے اولیاء اس کے حق میں بد دعا کریں گے، ان کو گردن میں ایک دانہ نکلے گا، وہ اس کی تکلیف میں سب یکدم سے مر جائیں گے، پھر پوری دنیا میں بدبو سی پھیل جائے گی ان کے زخموں اور پیپ کی وجہ سے۔ پھر فرمایا اللہ پاک ایک پرندہ اور جانور بھیجیں گے جس کا نام انوقا ہوگا، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کے سمندر میں ڈالے گا۔ پھر اللہ ایک رحمت والی بارش چلائیں گے اور وہ ان کی تمام گندگیوں کو دھو دے گی اور فضا صاف ہو جائے گی۔ یہ تمام فتنے اور اس کے علاوہ اور بھی قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ زمین سے جانور نکلے گا دابۃ الارض، اور وہ لوگوں کو تبلیغ کرے گا، وہ بھی ملک شام میں کسی طرف سے نکلے گا۔ اور فرمایا کہ ملک شام میں فتوحات آ جائیں گی اور وہاں پہ حکمرانی آ جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دھواں نکلے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ دھوئیں والی نشانی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جس نشانی کے بارے میں نے بتلایا تھا کہ وہی نشانی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بعد میں بھی ایک نازل ہوگا۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا ہوگا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس وقت کوئی یہودی نہیں رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کوئی عیسائی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ شیطان بھی اس وقت سجدے میں گر جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس وقت لوگوں کی عبادت کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اچانک سے قیامت آئے گی اور کپڑا بیچنے والا ابھی تک کپڑا کا بھاؤ تاؤ کر رہا ہوگا، اور دودھ دوہنے والا جانور کو ابھی تک ہاتھ لگا رہا ہوگا، اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت وہ ابھی تک بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی کہ اتنے میں سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکا جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ سور کی آواز ابتدا میں لوگوں کو اچھی محسوس ہوگی، لوگ باہر نکلیں گے، یکدم سے اس کی آواز بڑھے گی اور اتنا بڑھے گی کہ لوگوں کے دل اس سے پھٹ جائیں گے۔ پھر اللہ کا غصہ ہوگا اور وہ زمین پر لوگ جو ہے وہ وہیں پہ دل پھٹ گئے، لوگ مر جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے، غصے میں اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ تم نے دنیا میں دعوے کیے تھے میں بادشاہ ہوں، فلاں بادشاہ ہے، میری عبادت چھوڑ دی تھی، میرا قرآن چھوڑ دیا تھا، بے دین ہو گئے تھے، اب بتاؤ کون ہے بادشاہ؟ تو 40 سال گزر جائیں گے، کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج مجھے اللہ کی بادشاہت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری بار حضرت اسرافیل کو فرمائیں گے اب شور کرو۔
پھر حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے سور کے وقت سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا اور میرے قریب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اٹھیں گے, حضرت عیسیٰ اٹھیں گے. پھر فرمایا جنت البقیع والے سب سے پہلے میری زیارت کریں گے. پھر فرمایا میں جنت المعلی والوں کا انتظار کروں گا, وہ آ جائیں گے, ان کو لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ میرے مدینے میں فوت ہو تو میں اسے کہتا ہوں کہ وہ مدینے میں فوت ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وہ جنت البقیع میں دفن ہونے والوں کو نصیب ہوگی. وہ جیسے ہی قبروں سے اٹھیں گے تو سامنے وضحا کا چہرہ ہوگا, آپ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قیامت کے فتنوں سے پناہ مانگنے کی اور ہر جمعے سورۃ کہف پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے.